اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان کرم اور فضل ہے کہ جس پروردگار ذوالجلال نے ہمیں دیہات کی پرسکون ماحول اور سبزہ اور صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دیہات کے اندر جا کے جو انسان کو طبعی طور پہ سکون ملتا ہے وہ شہر کی گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، جہاں پہ مختلف فیکٹریوں کے دھوئیں ہوتے ہیں، فاسد مادہ نکل رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو خراب گاڑیاں ہوتی ہیں، انجن خراب ہوتے ہیں تو وہ پورے ماحول کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سکون، وہ لذت، وہ فرحت شہروں کے اندر نہیں جو اللہ رب العزت نے دیہات کے اندر رکھا ہے۔ دیہات کے اندر جب انسان سبزے کو دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، بینائی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ایک درخت کے پاس کھڑے ہیں، آم کا درخت ہے، اور آم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پھلوں کا بادشاہ ہے۔ درخت کے اوپر پتے بھی لگے ہوئے ہیں، تو ان پتوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو منع فرمایا کہ کسی درخت کے پتے کو بلا ضرورت نہ توڑا جائے، چونکہ کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ انسان بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مٹی بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، درخت بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہواؤں کے اندر اڑنے والے پرندے، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، یہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں، اور اسی طرح یہ درخت اور یہ پودے، یہ پتے بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان انہیں توڑتا ہے تو اس وقت یہ ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی انسان کہیں بھی ہو، جب بھی کوئی درخت کا پتا نظر آ جائے تو بلا ضرورت، اگر ضرورت ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن بلا ضرورت انسان کسی پتے کو نہ توڑے تاکہ یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہیں۔ اسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو آپ کے سامنے والی سیٹ کے اوپر ایک انگریز اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن بیوی بے پردہ تھی۔ اس انگریز نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ مولوی جو ہیں خواتین کو برقعے کے اندر بند کر دیتے ہیں اور انہیں گھروں کے اندر قید رکھتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا، لیکن بات سمجھ کے اندر نہیں آئی۔ خاتون بے پردہ تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سامان کے اندر، بیگ کے اندر کچھ لیمو تھے، جیسا کہ یہ لیمو ہمارے بائیں طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لیمو نکالے اور لیمو کو کاٹ کر انہوں نے پانی کے اندر ڈالا۔ تو لیمو کے بارے میں مشہور ہے کہ لیمو کو دیکھ کر، شکنجی کو دیکھ کر بندے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی لیمو کو کاٹا گیا، پانی کے اندر ڈالا، تو اس انگریز نے ترچھی نگاہوں سے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لیمو دیکھ کے پانی منہ میں آ ہی جاتا ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی طرح میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب خواتین بے پردہ باہر گھومتی ہیں تو خواتین کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی آ ہی جاتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آدھی جیل میں گزری اور آدھی زندگی ریل میں گزری۔ خاص کر ختم نبوت کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت ناموس کی حفاظت کے لیے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو جواب دینے کے لیے اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے۔ ایک مرتبہ میاں والی کی جیل میں قید تھے، تو کئی سالوں کے بعد رہا ہوئے۔ رہا ہونے کے بعد ان کے بالوں کے اندر سفیدی آ چکی تھی، تو سوچا بالوں کو
کالا کر لیتے ہیں، تو اپنی سفیدی کو ختم کر کے اور بالوں کو خوبصورت بنا کے وہ میاں والی سے ملتان کے اندر پہنچے۔ اب جب ملتان سے گئے تھے اس وقت بال سفید تھے، جب واپس تشریف لائے تو بال کالے ہو چکے تھے۔ اب جو ہی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو بیوی نے دیکھا کہ کوئی خوبصورت گھبرو جوان ہے، وہ دیکھ کے آگے دوڑ پڑی۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے، کہنے لگے او خدا کی بندی، تیرے پیچھے منہ کالا کیا تو مجھ سے بھاگتی ہے۔ اب اس واقعے کے اندر، لطیفے کے اندر اور اس مکمل گفتگو کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج ہم دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا والوں کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، بلکہ ہم اپنی بھی آخرت بنائیں اور دوسروں کی بھی آخرت بنانے کی فکر اور کوشش کریں۔